الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 111 تک 112 آپ احباب کے سامنے تلاوت. اس رکوع کی یہ آخری آیات کریمہ اور اس پورے رکوع کی جس کی یہ آخری آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، کل تلاوت بھی ترجمہ بھی، اور اس پورے رکوع کی آیات کریمہ کا شان ورود جو کہ ایک واقعہ تھا، وہ کل آپ احباب کے سامنے تلاوت ہو چکا، بیان ہو چکا. تو اس پورے واقعے میں ایک اور مزید آخر میں اسی واقعے کی ایک اور کڑی تھی، تھوڑا سا حصہ تھا، اس کا بیان ان آیات کریمہ میں ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. تو اس وجہ سے اس رکوع کی یہ آخری آیات کریمہ میں نے دوبارہ سے تلاوت کی، تو ترجمہ بھی دوبارہ سماعت فرما لیں یہ آخری آیات کریمہ کا. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جس شخص نے گناہ کمایا، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو بے شک پختہ بات ہے اس گناہ کی کمائی اس کے نفس پر ہوگی، اس کی جان پر ہوگی، اسی پر ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی خوب جاننے والے، حکمت والے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جس شخص نے کمائی خطا، او اثمن یا گناہ، ثم یرم بہ بریئا، پھر اس گناہ خطا کے ذریعے الزام لگایا، تہمت لگائی، بریء الذمہ آدمی پر، فقد احتمل بہتانا، تو تحقیق اس نے بہتان باندھا، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور واضح گناہ کیا. واقعہ جو مکمل اس رکوع کے اندر بیان ہوا تھا، اس کا خلاصہ جو تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ المنورہ میں ایک قبیلہ طعمہ بن عبیرق نامی آباد تھا، جس کے
لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن کچھ منافقین بھی اس میں جو ظاہراً تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے لیکن حقیقت میں کافر ہی تھے، اور نفاق ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا۔ یہ قبیلہ چالاکی کے اعتبار سے، ہوشیاری کے اعتبار سے، چوری کے اعتبار سے مشہور تھا۔ اس کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا بشیر، اور اس بشیر نامی شخص جو ہے بنیادی طور پر اس قبیلے میں سب سے زیادہ مشہور تھا چوری ڈاکے کرنے کے اعتبار سے۔ تو اس بشیر نامی شخص نے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو عمر میں بہت زیادہ تھے، بوڑھاپے میں تھے، آنکھوں کی بینائی بھی کمزور تھی، پاؤں سے چلنے میں بھی جو ہے ضعف آ چکا تھا، ان کے گھر میں نقب لگا کر چوری کر لی، اور چوری میں میدے کا آٹا میدا جو تھا اس کو نکال لیا، پوری کی پوری بوری لے کر نکل پڑا، اور کچھ جنگی آلات تھے، خود وغیرہ، ان کو بھی لے لیا اور چوری کر کر نکل گیا۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ جس صبح ان کے علم میں آیا کہ دیوار ٹوٹی ہے، اور وہاں سے چونکہ کچی دیواریں تھیں، کچے مکانات تھے، آج کی طرح عالیشان بنگلے اور مضبوط قلعے تو تھے نہیں، مضبوط دیواریں تو تھے نہیں، تو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ اندازہ کرتے ہوئے بوری کچھ پھٹی ہوئی تھی، اس کے نشانات پر ان کے گھر تک جا پہنچے۔ پھر اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو بتلایا کہ فلاں شخص نے میرے گھر سے چوری کی ہے اور فلاں فلاں چیزیں چرائی ہیں، تو میری زبان میں لکنت ہے، میری زبان میں پوری طرح صفائی نہیں ہے بڑھاپے کی وجہ سے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پوری طرح نہیں سمجھا سکوں گا، اور میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں کہ میں چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں۔ آپ احسن انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعے کی خبر دے سکتے ہیں، تو آپ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا معاملہ ذکر فرمائیں۔ تو یہ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ ذکر کیا۔ دوسری طرف یہ طعمہ بن عبیرق قبیلہ جو تھا، ان کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر جا پہنچی ہے، اب بات ہے عزت کی، بات ہے قبیلے کے برادری کی، اب بات ہے ناک کی کہ بھئی یہ بے عزت نہ ہو جائے، قبیلہ بدنام نہ ہو جائے۔ تو یہ سب کے سب لوگ جمع ہوئے بشیر کے گھر میں، اور جمع ہو کر ان کہاں پر آپس میں مشورے رات کے وقت کرنا شروع کیے۔ جب انہوں نے مشورہ کرنا شروع کیا تو مشورے میں یہ بات آئی کہ دیکھیے، کسی نہ کسی طرح سے بجائے یہ کہ وہ ہم پر دعویٰ کریں چوری کا، اب بات ہے برادری کی عزت کی، تو ہم نے اس دعوے میں ان کو جھوٹا قرار دینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی صفائیاں بیان کرنی ہے، اور ان کو اپنے اس شخص کی حفاظت کرنی ہے، اس کا دفاع کرنا ہے۔ تو وہ انہوں نے لمبے لمبے قد والے جو لوگ تھے، صاف سفید کپڑے پہن کر اور جو ہے نیکوں کا لباس پہن کر، بڑی وضاحت کے ساتھ، سلحاق والے لباس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی عاجزی ظاہر کی، انکساری ظاہر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیان کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے بارے میں یہ کہہ رہے کہ اس نے چوری کی ہے، وہ تو ہمارے قبیلے میں انتہائی نیک صالح متقی پرہیزگار شخص ہے، صالح شخص ہے، وہ تو دور تک بھی چوری کا اس کے اندر شائبہ کیا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ چوری کر سکتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہوں نے ان پر الزام لگایا، بہتان باندھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس طرح بہترین گفتگو کو سنتے ہوئے اور ان کے ظاہری لباس کو دیکھتے ہوئے، ان کے قد و قامت کو دیکھتے ہوئے، ان کے گفتگو کو دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، پروف ہے، تو یہ لے کر آئیں۔
گواہ ہے تو لے کر آئیں، اگر ثبوت اور پروف نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبوت مانگا، اب ثبوت تو تھا نہیں کیونکہ اس وقت کوئی گواہ موجود نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھڑکا، ڈانٹا کہ جب ثبوت نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو آپ دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آ کر سارے واقعہ بیان کیا۔ اے چچا جان، یہ تو بات الٹ پڑ گئی، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا یہ دعویٰ لے کر کہ چوری ہوئی ہے انصاف کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ مجھے ہی جھڑک دیا، مجھے ہی ڈانٹ دیا۔ تو حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھتیجے بیٹے پریشان نہ ہو، حق حق ہے، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے۔ اللہ رب العزت کو تو علم میں ہے نا کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ اللہ رب العزت ان قریب اس کو ظاہر کر دیں گے کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کو مکمل رکوع کے آیات کو نازل فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات واضح ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، عالم الغیب نہیں تھے، اللہ رب العزت عالم الغیب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات کا علم ہو جاتا، لیکن ایک طرف ایک شخص دعویٰ کر رہا اور دوسری طرف پورا قبیلہ آ رہا اور نیکوں کا صلحاء کا لباس پہن کر آ رہا ہے اور بڑی جو ہے بہترین گفتگو کے ساتھ وہ اپنی صفائیاں بیان کر رہا ہے، تو آپ سے اچھا خاصا شخص بھی مغالطے میں پڑ جاتا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں اور یہ اکیلا شخص جھوٹا ہے جب اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور وہ لوگ بہترین گفتگو کے ساتھ اپنی صفائی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان جیسا سچا کوئی نہیں ہے، تو اچھا خاصا آدمی مغالطے میں پڑ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مغالطے میں ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو اور ظاہری لباس کو دیکھتے ہوئے یقین کر لیا کہ واقعتاً یہ لوگ سچے ہیں۔ تو نبی اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی، اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ آیات کریمہ نازل فرما دی۔ اب دوسری طرف بشیر کو پتہ چلا، وہ مدینہ المنورہ سے نکل کر فتح مکہ اس وقت ہوا نہیں تھا، تو یہ مکہ المکرمہ آ گئے، وہاں سلافہ نامی ایک شخص سے اس کے تعلقات تھے، وہاں پر آ کر اس کے پاس چلا گیا، اس نے کہا کہ میرے پاس رہنا ہے، مجھ سے نکاح کرنا ہے، یہ میرے ساتھ جو ہے رشتہ زوجیت نبھانا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو کمانا بھی پڑے گا، آپ کو محنت مزدوری بھی کرنی پڑے گی، گھر بار بھی بنانا پڑے گا۔ اب اس کو عادت تو تھی نہیں محنت مزدوری کرنے کی، حد حرام تھا، تو اس نے کیا کیا، یہ چوریاں پھر وہاں پر جا کر کرنا شروع کر دی۔ ایک گھر کو نقب لگایا، دیوار کو توڑا اور دیوار کو جیسے ہی وہ توڑ رہا ہے اس میں سراخ کر رہا ہے تو دیوار گری، اسی کے نیچے دب کر یہ مر گیا، تو یہ تھا اس کا انجام بد، یہ تھا اس کا انجام بد۔ اس کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھ کو کاٹ ڈالیں گے، تو آپ نے چوری کی سزا دیں گے، تو یہ وہاں سے نکل کر مدینہ آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس چیز کا جو اللہ نے آپ کو سمجھائی، جو اللہ نے آپ کو دکھلائی۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور نہ ہو جائے آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑالو۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور آپ مغفرت طلب کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ اور نہ آپ جھگڑا کیجئے ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ۔ اب یہ قبیلہ طعمہ بن ابیرق نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی، جبکہ معلوم ہے یہ ہمارا شخص جو ہے چور ہے، ڈاکو ہے، حد حرام ہے، بد محنتی ہے، اس کے باوجود اس کے دفاع میں یہ لوگ نکلے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی صفائیاں بیان کر رہے ہیں، اس کے نیکی کے دعوے کر رہے ہیں، اس کے جو ہے تقوی کے دعوے کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے شخص کو اور جو گناہ گار کو پسند نہیں فرماتے، محبت نہیں فرماتے۔ یستخفون من الناس، یہ لوگ چھپتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگ چھپ نہیں سکتے اللہ سے، لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، جھوٹے دعوے کر سکتے ہیں، الزام کو اب
جو ہے اپنے سے دور کر جو ہے جو حقیقت ہے اس پر پردہ ڈال سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ اللہ کہتے ہیں علم میں ہے نا کس نے چوری کی ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون سچ پر ہے، کون جھوٹ پر ہے، اللہ کے تو علم میں ہے۔ یہ لوگوں سے چھپ سکتے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے ہر وقت۔ یہاں پر ایک بات سمجھیے، قرآن کریم میں ایک جگہ پر ارشاد ہوا الرحمن تحت علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ رب العزت جو ہے عرش پر قائم ہے، عرش پر اللہ رب العزت قائم ہے، یعنی عرش پر موجود ہے۔ کیا مطلب؟ اپنی شان کے مطابق، جو شان کریمی ہے اس کے مطابق اللہ رب العزت عرش معلیٰ پر قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کرسی پر بیٹھے، اللہ رب العزت جو ہے کسی جگہ پر بیٹھے، نہیں، اللہ رب العزت کا وجود ہے اور وہ وجود پوری کائنات کو سمائے ہوئے ہے۔ اگر ہم لوگ، میں چیئر پر بیٹھا ہوں تو میں نیچے نہیں بیٹھا، اگر گھر کے اندر ہوں تو باہر نہیں ہوں۔ تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہاں پر یہ ارشاد ہوا، کیا اگر میں آپ کے ساتھ ہوں تو میں کسی باہر کے والے کے ساتھ نہیں ہوں، میں اندر والے کے ساتھ ہوں تو باہر والے کے ساتھ نہیں، باہر والے کے ساتھ ہوں تو اندر والے کے ساتھ نہیں، اگر میں شہر میں ہوں تو دیہات میں نہیں، دیہات میں ہوں تو شہر میں نہیں، اگر میں دکان میں ہوں تو بازار میں باہر نہیں، اگر باہر ہوں تو دکان میں نہیں۔ تو ہم لوگوں کی یہ کیفیت ہے لیکن اللہ کی یہ کیفیت نہیں۔ وہ بیک وقت ہر جگہ موجود ہے، وہ بیک وقت ہر جگہ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ عرش پر ہے تو زمین پر نہیں ہے، مشرق میں ہے تو مغرب میں نہیں ہے، شمال میں ہے تو جنوب میں نہیں ہے، آسمان پر ہے تو زمین پر نہیں ہے۔ اگر وہ جو ہے، اگر اللہ رب العزت بلندیوں پر ہے تو نیچے زمین کے نیچے کی خبریں اس کے سامنے نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ہر وقت وہ ذات موجود ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے ہر انسان کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہر انسان کے، ہر مخلوق کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شاہ رگ کسے کہتے ہیں؟ جان کے رگ۔ جان کے رگ کسے کہتے ہیں؟ جو دل سے شروع ہوتی ہے دماغ تک جاتی ہے۔ اگر یہ رگ پھٹ جائے، یہ رگ ٹوٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ کی یہ رگ، جو آپ کی جان، جس سے آپ کی سانسیں چل رہی ہے، جس سے آپ کا وہ وجود میں آپ کی روح باقی ہے، اللہ رب العزت آپ کے اس شاہ رگ سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے۔ تو یہ لوگ دھوکہ دے رہے، چھپ رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ لوگوں سے تو چھپ سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے اپنی جو ہے پاک دامنی کی جو ہے صفائیاں دے سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے سکتے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ رب العزت سے نہیں بھاگ سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت تو ہر انسان کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، یہ رات کے وقت بشیر کے گھر میں آئے اور وہاں پر مشورے کرنا شروع کیے کہ کس طرح ان کو بری ذمہ کرایا جائے، کس طرح اس پر جو الزام لگایا گیا ہے، جو اس پر اس کے خلاف چوری کا دعویٰ کیا گیا ہے، کس طرح اس دعوے کرنے والوں کو جھوٹے قرار دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت ان کے ان مشورے کو دیکھ رہے، سن رہے کہ کس طرح یہ آپس میں مشورہ کر رہے، اور صبح جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں انہوں نے حاضر ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ان باتوں کو پسند نہیں فرماتے۔ فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ رب العزت ان کے ان اعمال کی احاطہ کرنے والا ہے۔ آگے ان مشرکوں کو اللہ رب العزت تنبیہ دے رہے، منافقین کو باخبر کر رہے کہ خبردار تم لوگ، یہ جو تم جھگڑا کر رہے ہو ان کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، فَمَن یُجَادِلُ اللَّهَ، سو کون اللہ سے جھگڑا کرے گا ان کے بارے میں قیامت کے دن؟ قیامت کے دن آج دنیا میں ایک شخص کا تم دفاع کر رہے ہو جو کہ باطل پر ہے اور جو ہے حق پر نہیں ہے، اور جھوٹے شخص کا دفاع تم کر رہے ہو، قیامت کے دن بھی کر سکو گے؟ دنیا میں تو کر رہے ہو، قیامت کے دن کر سکتے ہو؟ فرمایا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت فرما رہے
خبردار اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، ایسا نہ کرو۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، اگر دنیا کی زندگی میں تم اس جو ہے جھوٹے شخص کا دفاع کر رہے ہو، قیامت کے دن تو نہیں کر سکتے۔ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، نہیں قیامت کے دن تم ان کے دستے بازو بن سکتے ہو، کارساز بن سکتے ہو۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو شخص عمل کرے گا برا یا ظلم کرے گا اپنی جان پر، جس شخص نے برا عمل کیا اور یا ظلم کیا اپنی جان پر، گناہ کر کر، نافرمانی کر کر اپنے رب کی، ثم یستغفر اللہ، پھر اس نے معافی مانگی، استغفار کیا، بخشش طلب کی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ پائے گا بہت معاف فرمانے والا، بخشش فرمانے والا، وہ اللہ کو پائے گا۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت سے معافی مانگنا ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک طرف آپ اپنی زبان سے یہ کہیں اور ایک طرف آپ نے کسی حق والے کا حق کھایا ہے، کسی کی زمین کو غصب کیا ہے، کسی کے مال کو ہڑپ کیا ہے، کسی کے مال کو چرایا ہے، تو جب تک آپ اس مال جس کا حق آپ نے کھایا، جس کا حق آپ نے غصب کیا، جس کے حق تلفی آپ نے کی ہے، جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگ لیں گے، آپ کا استغفار آپ کو کام نہیں آئے گا، آپ کا استغفار آپ کا کام نہیں آئے گا، آپ کا معافی مانگنا، توبہ کرنا آپ کا کام نہیں آئے گا۔ ہاں حق والے کا سے حق یا تو حق والے کو دے دیا یا پھر اس سے معاف کرا لیا اور پھر اس نے استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر صرف اللہ سے معافی مانگتا رہا، استغفار کرتا رہا اور حق والے کا حق ادا نہیں کیا، کسی کے مکان کو جو ہے قبضہ کر لیا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کے مال پر قبضہ کر لیا، کسی کے مال کو چرا لیا، جب تک ان چیزوں کو ادا نہیں کر دے گا یا جب تک ان چیزوں کو صاحب حق سے معاف نہیں کروا لے گا، اس وقت تک آپ کا معافی مانگنا، استغفار کرنا، بخشش طلب کرنا آپ کے کام نہیں آئے گا۔ تبھی کام آئے گا جب حق والے کو یا تو حق ادا کر دیا یا اس سے معافی مانگ لی، اس سے معاف کرا لیا، تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرما رہے پھر تم نے معافی مانگی تو اللہ کو بخشے، معاف فرمانے والے، رحم فرمانے والے سب سے بڑھ کر پائیں گے۔ آگے جس واقعے کا میں نے ذکر کیا کہ اس آخری آیات کریمہ میں اس ایک اور مزید اس واقعے کا ایک حصہ ہے، وہ یہ تھا کہ اس بشیر نامی شخص نے اپنے گھر کے اندر رکھا، گھر کے سے پھر اس مال کو شفٹ کیا یعنی منتقل کیا ایک ولید نامی شخص کے، جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اور اس کا گھر اس بشیر نامی گھر کے منافق کے گھر سے ذرا دور تھا دوسرے محلے میں، تو اس نے اس میدے کی بوری کو اپنے گھر سے اٹھا کر ولید کے گھر میں منتقل کر دیا، جو بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کے گھر میں منتقل ہوا کہ جب کچھ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اور معاملہ کچھ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو پھر میں اس میدے کی بوری کو لے کر اپنے گھر میں آ جاؤں گا، تو لہٰذا میں اس کو وہاں پر جب تک یہ رفع دفع نہیں ہوتا معاملہ اور یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا اس وقت ان کے گھر میں رہے گا۔ اب ان کو کیا معلوم تھا یہ چوری کر کر لایا، اس نے کہا کہ یہ تو امانت کے طور پر یہ میرے پاس رکھوا رہا ہے، تو اس نے وہاں پر رکھوا دیا اس مال کو۔ لیکن بعد میں جب یہ بات پہنچی کہ ولید کے گھر سے یہ بوری برآمد ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی، تو اب حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جو کہ اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ چوری نہیں کی، اس نے میرے پاس یہ بطور امانت کے رکھوائی تھی، میں نے چوری نہیں کی تھی، مجھے کیا علم یہ چوری کر کر لایا ہے نہیں لایا، تو میں نے چوری نہیں کی، یہ مجھ پر الزام لگا رہے۔ یعنی انہوں نے پھر جب یہ دیکھا کہ ولید کے گھر سے یہ برآمد ہوئی اور ولید کہہ رہا بشیر نے رکھوائی ہے، تو پھر ولید کہہ رہا کہ میں تو بے گناہ ہوں، میں نے چوری نہیں کی، تو پھر یہ سارا کا سارا قبیلے کے جو لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اس اپنے بشیر نامی شخص کے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے، وہ سب کے سب بجائے کہ اقرار کرتے اس گناہ کا، ولید پر ہی ڈال دیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے چوری کی ہے، بشیر نے چوری نہیں کی، ولید نے چوری کی ہے، تو وہ انہوں نے انہی کو مجرم قرار دے دیا، اسی کو چور قرار دے دیا، تو اللہ رب العزت اس کی طرف اشارہ فرما رہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، جس شخص نے گناہ کمایا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، پختہ بات ہے اس گناہ کا وبال اسی پر ہوگا۔
وکان اللہ علیم حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے حکمت والے ہیں۔ ومن یکسب خطیئۃ او اثما، اور جس شخص نے خطا کی اور یا گناہ کمایا پھر اس کا الزام لگا دیا بری الذمہ شخص پر، ثم یرمی بہ بریئا، حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا دیا۔ اب انہیں کیا معلوم تھا یہ چوری کر کے لایا، وہ تو یہ سمجھ رہے میرے پاس امانت کے طور پر رکھوایا ہے، تو یہ کیا کہہ رہے ولید پر ہی الزام لگا دیا کہ نہیں اسی نے چوری کی ہے، یہی چور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر الزام لگا دیا اس گناہ کا، اس خطا کا بری الذمہ شخص پر، فقد احتمل بہتانا، تو تحقیق اس نے بہتان باندھا ہے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور صریح گناہ کمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے راز فاش کر دیا کون چور ہے، کون جو ہے حق پر ہے، کون نہ حق پر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس رکوع کو دیکھیں، ایک صحابی کو نقصان پہنچا، وہ بیچارے آنکھ کی بینائی کے اعتبار سے کمزور ہیں، بڑھاپے کے اعتبار سے کمزور ہیں، چل پھرنے سے عاجز ہے، اب کوئی نہیں ہے ان کے صفائی کرنے والا، لیکن ان کے ایمان اور یقین اس قدر پختہ تھے، انہیں معلوم تھا کہ اللہ رب العزت عنقریب حق کو حق کر دیں گے، باطل کو باطل کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا معاملہ جو ہے اللہ رب العزت نے بیان کر دیا اور بتلا دیا کہ کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے۔ اب ان آیات کریمہ سے آپ دیکھیے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہو جاتا نا کہ فلاں نے چوری کی ہے اور وہ فلاں جو ہے جھوٹا ہے اور یہ جو ہے حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے حق میں فیصلہ نہ فرماتے اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھڑکتے نہ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے سامنے حق کو واضح کرنے کے لیے پورے رکوع کی نازل فرما دی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جائے کہ کون چور ہے اور کون جو ہے چور نہیں ہے، کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا علم تھا وہ رب کی عطا تھی، خود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی چیز کا علم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ بیک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلیغ کلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہو جانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فصاحت و بلاغت والی گفتگو کا جاری ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے غیب کی خبروں کا علم ہو جانا، یہ سب رب کی عطا تھی۔ خود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم نہ تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ تھا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے تو پھر رب میں اور پیغمبر میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ رب میں اور نبی میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ تو اللہ ہے، نبی ہے، نبی خدا نہیں بن سکتا، خدا نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نبوت اور رسالت منصب پیغمبری جس کو چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کا چناؤ فرماتے ہیں، جس میں صلاحیت ہوتی ہے اس کو چناؤ فرماتے ہیں، اور پھر اس کو ہدایات عطا فرماتے، اس کے لیے صحیفے اتارتے، اس کے لیے کتابیں اتارتے، تاکہ یہ جو ہے میرے حکموں کے مطابق لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لے کر آئے، میرے حکموں کے مطابق بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لے کر آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ تھے، اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا علم تھا وہ رب کے عطا تھی، خود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی چیز کا علم نہ تھا۔ یہ اس واقعے سے بھی ہمیں معلوم ہوا، آیات کریمہ سے بھی ہمیں معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے معاشرے کی چوری سے، ڈاکو سے، برے کاموں سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت صلح والے راستے پر ہم میں سے ہر ایک کو چلائے، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔